alaikum, dear students. My name is Rizwan Qadir. I'm also your Pakistan Studies teacher, and I will teach you Pakistan Studies, which is in your 12th grade. Before we could go on, we move ahead. Let me tell you a couple of things before starting this Pakistan Studies syllabus. Pakistan Studies को एक अलग context में पढ़ना है. It's not just that you have this particular book जिसके थ्रू आपको complete information मिलेगी. Being in 12th grade means that आपके पास बहुत सारे opportunities हैं जो understand your identity, अपनी शनाख्त को समझने और पढ़ने के लिए. पाकिस्तान स्टडीज़ में जो सबसे पहला चैप्टर that we have in our book is the establishment of Pakistan. But today I would not just talk about the establishment of Pakistan, but rather than speaking about only establishment of our country, मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ reasons बताना चाहता हूँ that why do nations are created, built, या why our countries are created. बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाती, लेकिन आज चूँकि टाइम भी है मेरे पास और अच्छे तरीके से बात भी कर पाऊँगा. तो सबसे पहले द मेजर रीज़न behind which we tend to build new countries or new nations are born. एक वर्ड मैं नॉर्मली क्लासेस में भी इस्तेमाल करता हूँ जिसको स्टूडेंट्स नॉर्मली आस्क मी कि सर व्हाई डू यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड. एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल. कोई भी कौम ऐसे ही मुत्तहिद नहीं हो जाती, ऐसे ही उनका एक यूनिफॉर्म कॉज नहीं बनता. देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न. बग़ैर रीज़न के या बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी नज़्म यानी आइडियोलॉजी के कोई भी कौम मुत्तहिद होकर एक कौम नहीं बन सकती. वो महज हुजूम होता है जिनके अलग अलग मुफाद, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो होते हैं. अच्छा, जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करेंगे उसमें पाकिस्तान बनने के लिए जो रीज़न्स थे उस पर बात होगी. इनिशियल स्टेजेस पर आई वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये कौम बनती क्यों है. इस्तेहसाल, एक्सप्लॉयटेशन जिसकी मैंने बात की. देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड एक्सप्लॉयटेशन, बट द मेजर रीजंस, द मेजर वंस, जिनको पूरी दुनिया के तमाम आई वुड से पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सभी एक्सेप्ट करते हैं, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लोगों का समाजी इस्तेहसाल, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का माशी इस्तेहसाल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का सियासी इस्तेहसाल, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. यूँ तो काफ़ी सारे और भी टर्म्स हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन ये 3 मेजर रीजंस हैं जिनकी बुनियादों पर जो हुजूम है वो कौम की सूरत इख्तियार करता है. वो हुजूम जिनके मकासद फिर एक होना स्टार्ट होता है. They tend to realize their causes of unity, their causes of strength as well. और चंद इन्हीं वजूहात की बेसिस पर, बुनियाद पर वो उठ खड़े होते हैं और फिर उनके पास एक आइडियोलॉजी आती है, एक नस्बुल लहर आता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद हमने इस जगह खड़ा होना है, उसके लिए हमने ये रास्ता इख्तियार करना. फॉर इंस्टेंस मैं ऐसे कहूँ कि इफ़ ए यानी कि एक जो हुजूम था उनके 3 अलग अलग तरह के इस्तेहसाल हुए या एक ही तरह का इस्तेहसाल हुआ, जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो इकट्ठे नहीं, उनके मुफादात अलग हैं. वो फिर उन सारे मुफादात को मर्ज कर एक पर्टिकुलर जो जिसे मैं कहूँ कि पर्पस बनाते हैं, मकसद बनाते हैं, और उस मकसद के साथ फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं. इसी के साथ हम जब देखें कि वो कौमें दुनिया की जो इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से खड़ी हुई, कुछ तो जाहिर है. अच्छा, जब मैं सोशल कह रहा हूँ
تو اس کے اندر پھر بہت سارے اور الگ الگ آئی وڈ سے سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں ایکسپلائٹیشنس کی. لیکن سوشل میں ظاہر ہے ہمارے سماج میں مذہب بھی آتا ہے, تو ریلیجس ایکسپلائٹیشن کی بھی اکثر و بیشتر پولیٹیکل سائنٹسٹ بات کرتے ہیں. ایون بہت سارے بڑے فلاسفرز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے انگریڈینٹس کو الگ طریقے سے بھی ایکسپلین کرتے ہیں, اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی اہمیت ٹھیک ٹھاک ہے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ قوموں کو جب ایک راستہ ملتا ہے, قوموں کو جب ایک مقصد دکھتا ہے, تو وہ کھڑا ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے لیے دے ٹینڈ ٹو پلان دیئر پرپز. ان کا ایک مقصد جو ہے وہ پلان ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے, اور اس پلاننگ کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. یوں تو بہت سارے تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان یعنی کہ جو سب کانٹیننٹ تھا, ظاہر ہے وہاں پر مختلف کمیونٹیز رہتی تھیں. محمد بن قاسم سے پہلے کیا وہاں پر مسلمس تھے, یا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی کانٹیکٹس عرب کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ مالابر پوسٹ ایس ایم اکرام کی بک میں نے کافی حد تک پڑھا, جس میں یہ چیز واضح طور پر لکھی گئی کہ مسلمس کا تعلق, یعنی کہ بالخصوص عربس کی بات ہوتی ہے, عربس کا تعلق سب کانٹیننٹ کے ساتھ ایون محمد بن قاسم سے پہلے سے تھا. سنس دے ور مرچنٹس, عربز ور مرچنٹس اینڈ دے یوزڈ ٹو کم ہیئر فار ٹریڈنگ. وہ یہاں سے ڈفرینٹ قسم کے اسپائسز اور ڈفرینٹ قسم کی جو ان کی نیڈس تھیں اس کے اوپر وہ کام کرتے تھے. وہ وہاں سے ٹریڈ کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. وہ تجارتی قبیلے جو تھے وہ تجارت کر کے واپس لے جاتے تھے عرب. 712 کا جو قصہ ہے محمد بن قاسم کا, تاریخ دان اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ راجہ ڈاہر کے اقتدار میں, جو سندھ کا کانکویسٹ آف سندھ کہتے ہیں, تو اس دور میں راجہ ڈاہر سندھ کے حکمران تھے, راجہ تھے. سیلون یعنی کہ سری لنکا اور یہ جو عربین سی جس کو ہم کہتے ہیں, اسی پٹی کے اندر, اسی ایریا کے اندر بحری قزاق جن کو پائریٹس بھی کہتے ہیں, وہ لوٹ مار کرتے تھے. مختلف تجارتی قبیلے جو تجارت کرنے والے جو کارواں آتے تھے سمندری بیڑوں کے ذریعے, ان سے لوٹ مار کیا کرتے تھے. اور ایسا ہی کچھ اس وقت میں ہوا کہ عرب کے جو تاجر تھے وہ سیلون سے تجارت کرتے ہوئے گزر رہے تھے اور موو کرنا چاہ رہے تھے وہ واپس سعودی عرب, عرب جانا چاہ رہے تھے, ناٹ سعودی عرب. تو انہیں اسی وقت میں بحری قزاقوں نے لوٹ لیا, یرغمال بنا دیا, اور ان کا پتہ عرب کے حکمرانوں کو چلتا ہے. اور انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا راجہ ڈاہر کے ساتھ کہ ہمیں ہمارے لوگ دیے جائیں, وہ مال جو لوٹا گیا ہے وہ ریٹرن کیا جائے, اور اس کے ساتھ جو بحری قزاق ہے انہیں پکڑ کر سزا دی جائے, یعنی کہ انصاف کیا جائے. تاریخ میں تاریخ دان کچھ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ فیل ہوئے, راجہ ڈاہر جو ہیں انہوں نے نہ بحری قزاق پکڑے, نہ یرغمالی جو یرغمال ہوئے تھے عرب تاجر, ان کے بچے یا خواتین, ان کو واپس کیا, نہ وہ مال واپس جا سکا. تو اس وجہ سے محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ کو فتح کیا. اچھا, سندھ فتح ہوا. سندھ فتح ہونے کے بعد ظاہر ہے ڈفرینٹ ڈائنیسٹیز بھی آتی رہیں, الگ الگ دور میں مختلف جو ڈائنیسٹیز ہیں انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر حکومتیں بھی کیں. 5 تو وہ ہیں جو بالکل عیاں ہیں, جو ہمارے اگلے لیکچر کا حصہ بنیں گی. اس حد تک میں آپ کو, اس پوائنٹ تک میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اس نوٹ کے اوپر کہ آپ وین یو اوپن یور بک, پیج نمبر 1 سے لے کر پیج نمبر 2 تک, صرف یہ 2 پیجز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی ریفرنس اسٹڈی, چاہے آپ گوگل سے کریں, چاہے آپ ایس ایم اکرام کی بک سے کریں, تھوڑا سا دیکھ ضرور لیجیے گا. آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوانسڈ اپروچ کے ساتھ پڑھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دس پرٹیکولر بک آف 200 pages, somewhere around 160 pages is not sufficient for your Pakistan studies history.
میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ قومیں ایک مقصد ایک پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے نہیں بنتی، دیر آر ڈفرنٹ ریزنس، اور میں ایک میجر جو الفاظ میں نے استعمال کیا تھا استحصال، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا۔ ونس یو گو تھرو آل دیز تھنگس آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا اسٹارٹ ہوگا۔ جب ہم اگلا لیکچر اسٹارٹ کریں گے تو ہم پہلے ڈائنیسٹیز پر آئیں گے، ڈائنیسٹیز کے بعد ہم پہنچیں گے تقریباً 1600 سینچری، یعنی کہ 1604 جب میرون کی ایک فیکٹری تھی، آرڈیننس فیکٹری جس کو کہتے ہیں، وہ غالباً اورنگزیب نے سائن کر کے دی تھی انگریزوں کو۔ ڈچز، پورچوگیز اور برٹش کا جو ایک ٹائٹ آف کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ہو شوڈ اون گولڈن اسپیرو، یعنی کہ سب کانٹیننٹ، ہندوستان کو اس دور میں گولڈن اسپیرو کہا جاتا تھا۔ اینی ویز آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو ریڈ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، باقی جو آپ لوگوں کا کچھ اسائنمنٹس ہوں گی رائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا چیپٹر میں آپ لوگوں کو وہ دوں گا، اینڈ اٹ ول بیکم ایزیئر فار ٹوڈے۔ دیٹس آل، تھینک یو سو مچ۔